پاکستان میں قانون کیسے بنتا ہے اور اس میں کس حد تک عوامی مفاد کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، اس کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سب کا شکریہ جو کہ حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں اور ایک تھوڑی سی زحمت اور کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، آپ کا شکریہ۔ تو حکومت تھی پی ڈی ایم کی، وزیر اعظم تھے میاں شہباز شریف، اور اس وقت چیف جسٹس تھے عمر عطا بندیال صاحب۔ حکومت کی طرف سے اعتراض کیا گیا کہ جی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس اختیارات زیادہ ہیں، لہذا وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، یعنی ایک تو آج خود نوٹس لے سکتے ہیں اور دوسرا اپنی مرضی سے بینچ بنا سکتے ہیں، لہذا ان اختیارات کو کم کیا جائے تاکہ سپریم کورٹ میں بھی جمہوریت قائم ہو سکے۔ اور اس کے سب سے بڑے حامی تھے سپریم کورٹ میں سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ لہذا ایک قانون بنایا گیا جس کا نام تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ۔ اس کے تحت یہ قرار دیا گیا کہ آئندہ ایک 3 رکنی کمیٹی بنے گی جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز پر مشتمل ہوگی۔ وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ آج خود نوٹس لینا ہے یا نہیں، یا بینچ جو بنے گا وہ کس طرح بنے گا۔ اس طرح اختیار جو تھا وہ چیف جسٹس سے ہٹ کر کمیٹی کے پاس آ گیا۔ اب حالات کی ستم ظریفی دیکھیں کہ وہی شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، وہی پیپل پارٹی ہے اور وہی قاضی فائز عیسیٰ ہیں۔ اب اسی قانون میں ترمیم کر کے اس قانون کے اثرات کو زائل کر دیا گیا، کیونکہ اب ضرورت یہ تھی کہ سارا اختیار چیف جسٹس کے پاس ہو۔ پہلے جو ناجائز تھا اب دوبارہ اسے جائز کرنا تھا، لہذا اب اس قانون میں کچھ اس طرح ترمیم کی گئی کہ نہ وہ قانون ختم ہو اور اس کا اثر بھی ختم ہو جائے۔ لہذا اب یہ کیا گیا کہ جی کمیٹی تو 3 رکنی رہے گی، لیکن ایک چیف جسٹس ہوگا، ایک سینئر موسٹ جج ہوگا اور ایک تیسرا جج جو ہے اس کا انتخاب چیف جسٹس کرے گا، یعنی چیف جسٹس اور ایک اس کی مرضی کا جج، اور وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ کیا آج خود نوٹس لینا ہے یا نہیں، یا کس طرح کا بینچ تشکیل دینا ہے۔ وہ اختیار جو پہلے چیف جسٹس سے واپس لیا گیا تھا وہ اختیار دوبارہ اسے سونپ دیا گیا نظریہ ضرورت کے تحت۔ تو یہ ہے وہ عوامی فلاح اور عوامی مفاد کی قانون سازی جس سے کہ عوام کو بہت زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے۔ خرد یا جنوں کا خرد جو بھی چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ آپ سب کا شکریہ۔